بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو امت کے لیے ہر معاملے میں مشعل راہ قرار دیا ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ ساتھیوں کے سامنے سونے کے جو آداب ہیں سنت کے مطابق وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر سویا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امت کو تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے کوشش کریں کہ وتر ادا کر لیا کریں۔ اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ وہ رات کو نہیں اٹھ پائے گا تو سونے سے پہلے وتر ادا کر لینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے جو اذکار ہیں، بالخصوص آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ فلق والناس کی تلاوت، ان کا اہتمام کیا کریں، اور ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح جمع کر لیں اور اس طرح پھونکیں، اور پھر ہاتھوں کو جسم پر پھیریں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فعل کیا کرتے تھے کب؟ جب رات کو بستر پر سونے کے لیے تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، دو دفعہ بھی، تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تسبیحات جو ہیں ان کو پڑھنا نہ بھولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر آخر میں یہ کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کب ارشاد فرمائیں؟ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے خادم طلب کیا گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی لبت جگر صاحبزادی کو یہ تسبیحات جو ہیں وہ سکھلائیں کہ ان کا پڑھنا خادم حاصل کرنے کی نسبت ہمارے حق میں بہتر ہے اور باعث اجر ہے۔ اسی طرح دوستو، سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، سورہ سجدہ کی تلاوت کر لیں اگر کسی کے لیے آسانی ہو، اور سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ اسی طرح دائیں کروٹ ہو کر سوئیں، دائیں کروٹ ہو کر سوئیں، اور ہاتھ کو اگر آپ رخسار کے نیچے رکھ لیں تو یہ بھی سنت کی اقتدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سب کو معاف کر کے سوئیں، کسی کے لیے اپنے دل میں کچھ لے کر نہ سوئیں، سب کو معاف کر کے سوئیں۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، کچھ کیا ہے، سب کو معاف کر کے سوئیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے فجر کی نماز کے لیے پختہ عزم کر کے سوئیں کہ میں نے ہر حال میں نماز فجر اٹھ کر ادا کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج اکثریت جو شکوہ کرتی ہے کہ ہم فجر کو نہیں اٹھ پاتے، بھائی کیسے اٹھ پائیں جب ہماری نیت ہی خالص نہیں ہے، ہمارا عزم ہی پختہ نہیں ہے، ہمارے دل میں رب کے لیے اخلاص ہی نہیں ہے، ہم فجر کو کیسے اٹھ پائیں؟ تو یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، نیند میں وحشت ہوتی ہے، ڈرانے خواب آتے ہیں، رات کو جو ہے وہ بیزاری رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان امور کی اتباع کرنا جو ہم نے ذکر کیے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ان کا اہتمام کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، ساری رات شیطان
اس کے نزدیک نہیں آ سکے گا، اور اللہ جل وعلا کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔